اس فیلڈ میں آنے کے خواہش مند بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ، انہوں نے اسٹڈی کر لی، بہترین ایک ڈائریکٹر بن کے وہ آ گیا. واٹ نیکسٹ؟ کیا کرے گا؟ وہ ڈگری مل گئی تو بچے ہم بھیجتے ہیں، اچھے بچے انڈکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے، سفارش ہونا ضروری ہے. لیکن سفارش چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی 100% سفارش کے بغیر کام ہو رہا ہے، وہ اس کی ایک ریشو ہے، لیکن میں نہیں مانتی کہ ٹیلنٹ کا راستہ کوئی روک سکتا. مجھے نعیم صاحب نام لے کے بتائیں کسی سرکاری ادارے کا یا پرائیویٹ ادارے کا بڑے کا جس میں میڈیا یا PR ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اور مجھے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے بتائیں جس نے اپنے ساتھ 4 لوگ نہیں لگا رکھے کہ وہ میرا میڈیا سیٹ، میرا ویڈیو بنے گی، ریل بنے گی، ایڈٹ ہوگی. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کس طرح کا کانٹینٹ آپ مس کرتی ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں ہماری فلموں میں، یہ ڈراموں میں؟ کون سا کانٹینٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا کشمیر کوئی موضوع نہیں ہے؟ کیا فلسطین کوئی موضوع نہیں ہے؟ فلسطین پہ فلم بنانا، کشمیر جیسے موضوع پہ فلم کیوں نہیں بناتے؟ پاکستانی آرمی کو ہم نے لے کے فلمز بنائی ہیں، وہ والا لیول نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اچھی ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس اچھی طرح کی فلمیں ڈیزرو کرتی ہے. مار کے حق سے بڑا کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ کلبھوشن یادو جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، ابھی نندن موضوع نہیں ہے. بالکل ٹھیک، یہ موضوعات ہیں نا، یہ اور ہماری شخصیات بھی ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس ملا آپ کو؟ جب میسج آیا، کال آئی کہ آپ کا پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے آپ نامینیٹ ہو گئی اس کے، وہ لمحہ ہے یاد؟ ایسے جو ڈاکیومنٹ ہے یہ موو کرتے ہیں تو تھوڑی خبر آپ کو مل جاتی ہے، اور میں کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. مجھے لگا بس یہ ٹھیک ہے، یہ موو ہو رہا ہے، یہ آخر میں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب تک پیپر آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے نا، کوئی بھی ڈاکیومنٹ کسی بھی معاملے میں، تو اس کو انڈن نہیں سمجھو، وہ ڈن نہیں ہے. اسٹیج میں کم لوگوں کو ملتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس. پریزیڈنٹ ہاؤس سے آپ نے پھر ریسیو کیا یا گورنر ہاؤس سے؟ گورنر ہاؤس لاہور. آپ نے علم کی شمع روشن کر لی، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا، کنٹینٹ کنٹرول کے لیے ڈنڈا چلا لیا آپ نے. کیا کرنا ہے آپ؟ کیا کرنا باقی ہے؟ کیا کرنا چاہتی زندگی میں؟ مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے فیچر فلم کی بات کی نا، مجھے اب میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ٹیچنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی کام کیا جائے. یہ فیچر فلم بڑی اچھی چیز ہے، یعنی ڈائریکشن پروڈکشن میں کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RN. ناظرین، میں نے بڑے شوز کیے، فنون لطیفہ کے حوالے سے شوز کیے، پولیٹیشنز کے شوز کیے، سپورٹس سیلیبریٹیز کے ساتھ شوز کیے، مختلف شعبہ زندگی کی عام شخصیات کے ساتھ شوز کیے، وقت کے گورنرز کے ساتھ بھی شوز کیے. یہ میں اپنے کریئر کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج جس شخصیت کے ساتھ میں یہ نشست کر رہا ہوں، مجھے بڑا ایک خوشی اور اطمینان اس لیے ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو قوم کے معمار جو ہیں وہ بناتی ہیں. ان جیسے لوگ جو ہیں وہ قومیں بناتے ہیں. در حقیقت میری مراد ہے پنجاب یونیورسٹی فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کی چیئرپرسن ہے، اور آگے بڑا لمبا ان کا تعارف ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. پرائڈ آف پرفارمنس ہیں ڈاکٹر لبنہ ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو مس. نعیم صاحب بہت شکریہ اتنے اچھے الفاظ ادا کرنے کے لیے. سچی بات یہ کہ میرے لیے آنر کی بات ہے آپ کے پروگرام میں آنا. اصل میں نے کسی ایجوکیشنسٹ کا پہلے کیا نہیں شو. اچھا میرے لیے یہ نئی بات ہے. تو کافی دیر سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں. اچھا، یہ تھوڑا سا ہمارا اس کا جو پیٹرن ہے، یہ ایک آٹو بایوگرافی ہے. شوز تو آپ نے بہت کیے ہوں گے، آپ نے اتنے کالم لکھے، آپ کے بے شمار انٹرویوز آپ نے کنڈکٹ کیے، ایز اے گیسٹ کیے. تو اس میں ہم آپ کے جو فالوورز ہیں، فینس ہیں، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون ہے لبنہ ظہیر. ٹھیک ہے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس شہر میں ہوئی، اور جب ہوش سنبھالا تو گھر کا ماحول کیا تھا، فیملی ممبرز میں کون کون تھا، اس کے بعد پھر آپ نے ابتدائی تعلیم بتانا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے جو سوال ہے اس کو تھوڑا کریکٹ کر دوں. یہ فالوور اور فین والی بات آپ کے لیے ہے، اچھا، اسٹوڈنٹ والی بات میرے لیے ہے. نہیں، میں ثابت کر دوں گا آگے چل کے شو میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، دراصل نعیم صاحب لبنہ ظہیر ہے. جیسے عام سے گھرانے ہوتے ہیں، اور لاہور شہر سے ہمارا تعلق ہے، وہیں پہ پیدائش ہوئی. اور عام سے جیسے مڈل کلاس گھرانے ہوتے ہیں، عام سے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، وہی صورتحال تھی. اور بس تھوڑا سا پڑھنے کا شوق تھا، اور اخبار پڑھنے کا شوق تھا. بس یہی ہے، کہانیاں پڑھنے کا، کتابیں، افسانے، ناول، شاعری. اور پھر ہوتے ہوتے پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کر لیا. اور میں ویسے کوئی کریئر اورینٹڈ خاتون نہیں تھی، مجھے لگتا ہے میں اب بھی نہیں ہوں. اور میں کبھی کوئی بڑی لائق ذہین محنتی بھی نہیں تھی، مجھے لگتا ہے میں اب بھی نہیں ہوں. اور میں کوئی کنسسٹنٹ بھی نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے میں اب بھی نہیں ہوں. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہم نے ماسٹرز کیا، اور ابھی ہمارا ٹرانسکرپٹ بھی نہیں ملا تھا. تو میں نے کہا کہ کہیں پہ جاب آئی ہوئی ہے. ہماری فرینڈ نے کہا، میں نے کہا جا کے انٹرویو دے آتے ہیں. نیا چینل ایک آیا تھا، اب پتہ نہیں ہمیں نام لینا چاہیے یا نہیں. یعنی نام آپ لیں، لیکن آپ کی سپیڈ ہمیشہ کی طرح بہت تیز رہتی ہے. اوکے. ابھی تو سکولنگ بتائیں نا. اچھا پہلے تو وہیں رکے. ابھی ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں تو ہم نے آنا ہے. ابھی تو کہاں سے سکولنگ کہاں سے ہوئی آپ کی؟ کون سے اسکول سے آپ نے اسٹڈی کا آغاز کیا؟
بس یہی یہ جو عام سے اسکول ہوتے ہیں اپنی لوکیلٹیز کے، اچھا وہاں سے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا عام سا گھرانہ ہے. اور کوئی گول سیٹ نہیں تھا؟ بلکہ پرسوں ترسوں اب ایک قصہ سنیے. وہ ہمارے میرے چھوٹے دو جو بچیاں ہیں دونوں، میں ان کے لیے اسکولز دیکھ رہی ہوں. اب میں نے اپنی ایک پروفیسر صاحبہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلیں. وہ کہنے لگی ہاں میرے بھی بچے ہیں، تو وہ مجھے ایک اسکول میں لے گئی. میں نے اس کی فیس دیکھی، فیس اسٹرکچر، اور میں نے کہا کہ کورس دکھائیں، اور کورس دیکھا. تو باہر نکل کے میں نے کہا کہ میڈم ہم تو ایسے اسکولوں سے نہیں پڑھے، تو ہم تو بالکل عام سے اسکولز وغیرہ سے پڑھے ہیں. تو واقعتاً عام سے اسکول سے پڑھے، عام سے کالج سے پڑھے، اور ایک سرکاری یونیورسٹی یعنی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ اچھا لیا. کالج دور میں جی. جو ہے اب ڈیسیجنز خود کر رہی تھیں، پیرنٹس کی مشاورت سے ہو رہا تھا، کوئی بہن بھائیوں سے مشورہ ہوتا تھا، کس طرح فیصلہ کیا کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ دراصل ابھی جو میری ایج ہے جو کہ اچھی خاصی ہے، مجھے لگتا ہے اب بھی ہماری فیملی ہمارے ڈیسیجن میں انوالو ہوتی ہے. تو پڑھائی لکھائی کے ٹائم پہ بھی بالکل اسی طرح سے انوالو ہوتی تھی. بالکل نعیم صاحب ایسے جیسے مڈل کلاس گھرانوں میں ہوتا ہے، اور بالکل ویسے ہی تھا کہ کیا پڑھنا ہے، اچھا یہ پڑھ لیں، یہ اسٹڈی کر لیں، یہ والے کورسز لے لیں. تو دیٹ از آل. اچھا آپ ماسٹر کر لیا، ماسٹرز کر لی. اور اس کے بعد آپ کیا کس طرح ڈیسائیڈ کیا آپ نے کہ آگے آپ نے اپنے کیریئر کو کس طرح کیری مجھے جی کرنا ہے؟ اخبار اچھا لگتا تھا. اور اخبار کون سا پڑھتی تھی ویسے؟ نوائے وقت. نوائے وقت پڑھتی تھی؟ بالکل. اچھا جنگ کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ بس یہ مجھے معلوم نہیں، ہمارے گھر میں ہمیشہ سے نوائے وقت آتا تھا. وہ الگ بات کہ جب بعد میں جرنلزم میں آئے تو پتہ چلا کہ جنگ پڑھنا چاہیے، پھر جنگ بھی پڑھنے لگے. لیکن عام طور پہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک، اب تو ہمارے گھروں میں اخبار ڈھیر سارے آتے ہیں، یا ہم سارے ای پیپرز دیکھتے ہیں. اس زمانے میں ایک ہی اخبار آتا تھا، نوائے وقت. تو نوائے وقت پڑھا کرتے تھے. اچھا میں بھی کوئی کالم شالم پڑھ لیا کرتی تھی، پولیٹیکل افیئر سے مجھے کوئی دلچسپی. یاد ہے کالم کون سا پڑھتی کالم تھی مجھے ریگولر؟ کالم مجھے بالکل یاد نہیں ہے اس طرح سے. سجاد میر صاحب لکھتے تھے، اور جب میں فیلڈ میں آئی اور میں نے دیکھا اچھا یہ سجاد میر ہے، میں ان کے کالم پڑھا کرتی تھی. عرفان صدیقی صاحب لکھا کرتے تھے، میں نے کہا وہ یہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، ان کے ہم کالم. اینڈ قاسمی صاحب لکھا کرتے تھے، تو میں نے کہا وہ یہ قاسمی صاحب ہے جن کے ہم کالم پڑھا کرتے تھے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں تھی، چوتھی پانچویں میں ہوں گی. اس زمانے میں پروین شاکر کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا میں کوئی میٹرک بھی نہیں کر رہی تھی، کوئی بڑی جونیئر گریڈ میں تھی. مجھے وہ خبر ابھی تک یاد ہے. یعنی مجھے پروین شاکر کا بھی پتا تھا، مجھے یہ پتا تھا کہ اچھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میرے گھر میں ان کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، میں نے ان کی شاعری اس زمانے میں حفظ بھی کی ہوئی تھی. تو میرا خیال میں اخبار وغیرہ سے تو تعلق تھا. اسی لیے جب یونیورسٹی کا معاملہ آیا تو مجھے یاد ہے میں نے انگلش لٹریچر میں اپلائی کیا تھا، اور پنجاب یونیورسٹی میں. انگلش لٹریچر کے لیے میرا نام ایک کالج کی لسٹ میں آ گیا، لیکن میں نے پنجاب یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں یا میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے کو پریفر کیا. تو بس یہی اس طرح سے پنجاب یونیورسٹی میں پہنچ گئے. کالم بڑا اپیل کس کا کالم کرتا تھا اس دور میں؟ بیلنس تحریریں ہوتی تھی، کالم بیلنسڈ ہوتے تھے، یا آپ کو باعث نظر آتا تھا کہیں نہ کہیں، ٹلٹ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ نوائے وقت کی پالیسی، کیونکہ میری تو جنگ کی جاب ہے، پہلی جاب، تو نوائے وقت کی ایک اپنی پالیسی تھی، جنگ کا ایک اپنا سٹانس تھا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایڈونچر ہوا کرتا تھا. تو کس طرح کا آپ کو لگتا تھا اس وقت ان کی تحریروں سے؟ کیا میرا خیال تاثر لیتی تھی؟ وہ جس ایج کی میں بات کر رہی ہوں، میرا نہیں خیال کہ اس زمانے میں کوئی پولیٹیکل بائس یا کوئی سوشل آئیڈیالوجی یا کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سمجھنے کے اس طرح سے تھی کہ میں اس کا کوئی کمپیریزن بھی کری. اس زمانے میں تو ہم ریڈر ہوا کرتے تھے، کنزیوم کر لیا ایک کانٹینٹ، اس کو سمجھ لیا، لیکن انالیسس کی ایج تو بڑی بعد میں آتی ہے. اچھا تو یہ جاب کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ جاب اس طرح سے کہ جیسے میں نے بتایا کہ میں تو ابھی بھی بیک بینچر ہوں. میں کسی محفل میں جاؤں تو میں چاہتی ہوں میں سب سے آخر میں بیٹھ جاؤں. تو میرا خیال میں کلاس میں بھی بیک بینچر ہی تھی، پڑھنے لکھنے میں بھی عام سی. اور جب ہم نے ماسٹرز کے ایگزام وغیرہ دے دیے، ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو ہماری ایک دوست تھی، انہوں نے کہا کہ فلاں چینل میں جابز آئی ہوئی ہیں، اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سی وی لے کے چلے گئے، اور ان کی جاب تو نہیں ہو سکی، میری ہو گئی. اب اس زمانے میں جاب ہو جانا بڑی بات ہے. اچھا اس زمانے میں بھی مجھے یاد ہے ہمارے کلاس فیلو نے کہنا یقیناً کوئی بڑی سفارش ہوگی. کہ اللہ کے بندو کوئی سفارش نہیں ہے، بس ایک بڑا چینل ہے، لکیلی جاب ہو گئی. تو بس کون سا چینل تھا؟ آج ٹی وی. کیا جاب ہوئی تھی؟ اس وقت میں ایسوسیٹ پروڈیوسر تھی. مال روڈ پہ آفس ہوتا تھا؟ بالکل ایسا ہے. اور وہ نیا چینل آیا تھا، اور اس زمانے میں کہتے تھے جیو کی ٹکر کا ایک چینل آ رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے پروڈیوسر کر دیا. لیکن اس زمانے میں بھی مجھے یاد ہے پہلے وہ کوآرڈینیٹر رکھتے تھے، پھر اسسٹنٹ پروڈیوسر، پھر تیسرا گریڈ ہوتا تھا ایسوسیٹ. مجھے تو ایک طرح سے جمپ دے دیا، تو سب کہتے تھے یہ کوئی پکی سفارشی ہے. کون سے پروجیکٹ کیا آپ نے ان دنوں ایز ایسوسیٹ؟ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹریولوگ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک فارنر خاتون ہوتی تھی، وہ اس وقت اس پروگرام کی پروڈیوسر بھی تھی. وہ ٹریولوگ ہوا کرتا تھا. اس کے بعد کچھ چھوٹی موٹی ڈاکیومنٹریز ہوا کرتی. کیسا ماحول لگا آپ کو؟ مجھے تو بڑا آپ اچھا جو لگا. سوچ کے گئی تھی ویسا ہی تھا یا؟ اچھا آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، میں آپ کو بالکل فرینکلی بتاؤں، یہ 20-25 سال جو مجھے فیلڈ میں ہو گئے، چاہے میں اکیڈمکس میں رہی، میڈیا میں رہی، جہاں بھی میں نے جتنا بھی کام کیا، مجھے تو بڑا اچھا ماحول ملا.
میں بڑی لکی رہی اس سینس میں، مطلب مجھے تو برے لوگوں کو کنفرنٹ کرنا ہی نہیں پڑا. میں اس معاملے میں خود کو بڑی خوش قسمت کہتی ہوں. اور جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا لڑکیوں کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں خواتین کے لیے فیلڈ میں ان کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کلیگ. لیکن میں کہتی ہوں میں بڑی لکی رہی ہوں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ بڑا اچھا ماحول دیا. اس زمانے میں بھی بڑی اچھی لرننگ ہوئی اور اچھا انوائرمنٹ تھا. تو کتنا عرصہ رہی جاب آج ٹی وی کی؟ آج ٹی وی تو کچھ مہینے کام کیا اور مجھے یاد ہے اس کے بعد نا انہوں نے کوئی ڈاؤن سائزنگ ٹائپ چیز کر دی اور بڑے بڑے اس زمانے کے سینئر لوگوں کو انہوں نے بالکل وہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا. اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ اے ٹی وی میں کام کیا، اس کے بعد وقت ٹی وی میں کام کیا اور اس کے بعد پی ٹی وی. اچھا، پی ٹی وی تو شو بھی کیا آپ نے؟ پی ٹی وی میں شو بھی کیا. کون سا شو؟ اس کا نام پیش رفت تھا اور وہ 5 سال کے لیے کیا. پرائم ٹائم شو تھا، 7 سے 8 بجے تک کرتے تھے اور اس زمانے میں اس کی ریٹنگ اچھی آیا کرتی تھی. نہیں تو یہ بس آپ سب جگہ اپلائی کرتی گئی اور جابس ہوتی چلی گئی؟ میرا تو ذاتی خیال یہی ہے، یقین جانیے بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ہاں، لیکن لوگ کیوں نہیں مانتے؟ لوگ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ابھی نعیم یہ میں صاحب. آپ کی مثال نہیں دے رہا، ہاں ہاں میں ہاں ہاں جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس تاثر کو کیوں نہیں سمجھتے کہ میرٹ پہ بھی نوکریاں ہوتی ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ اس کو میرٹ کہہ لیں، اس کو اللہ کا فضل کہہ لیں یا اس کو جو مرضی کہہ لیں. مثلا اس وقت میں گریڈ 20 کی نوکری کر رہی ہوں اور میں کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہی اور یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور یہ کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوں. آنیسٹلی میں بلیو کرتی ہوں بعض معاملوں میں میں بڑی لکی رہی اور بعض معاملوں میں مجھ پہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل رہا اور یہ معاملات خود ہی آگے بڑھتے رہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں نا، مجھے سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے، اچھا وہ غلط بھی نہیں ہوتے لیکن انہوں نے زیادہ تر نے ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکری کے لیے کوئی سفارش شیٹ چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. میں اکثر کہتی ہوں کہ فرض کریں سرکاری نوکری کے لیے تو چلو آپ سفارش کر کے چلے گئے، وہ کون سا کسی سیٹ کی جیب سے آپ کی سیلری جانی ہے. لیکن کیا پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جاتے ہو فار انسٹنس تو کیا سفارشوں پہ چینل چل چکے، میڈیا ہاؤسز چل چکے، ادارے چل چکے، اور سرکاری بھی کیا سارے کے سارے سفارشی بھرتی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. میرے اور آپ کے ٹیلنٹ کی کیا آپ کو اچھے ریسرچر کی ضرورت نہیں ہے نعیم صاحب؟ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا اچھا ریسرچر آ جائے، آپ کے واہ جی اس کے پاس تو کانٹینٹ پہ بڑی گرپ ہے، آپ کہیں گے اس کو جانے نہیں دینا. آپ کو اچھے ایڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے چینل کے ریفرنس سے. آپ کے پاس بغیر سفارش کے ٹوٹی جوتی والا بھی اگر کوئی اچھا ایڈیٹر آ جائے گا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے چینل کی، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک ریشو ہوتی ہوگی سفارشیوں کی بھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ اپنا راستہ. میں آپ کو درجنوں نام ایسے گنوا سکتی ہوں، آپ کی پالیٹکس میں، آپ کے میڈیا میں، آپ کے ہمارے اکیڈیمکس میں، بھائی جو کچھ بھی نہیں تھے اپنی محنت سے آگے گئے اور جن کے بارے میں اگزامپل دیتے ہوئے خاص طور پہ میں بچوں کو یہ کہتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور آج ان کو دیکھو. تو محنت کی بھی تو کوئی لیکن یہ محنت میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی، میں تو خود کو لکی سمجھتی ہوں بس. پی ٹی وی کتنا عرصہ جاب کی؟ پی ٹی وی مجھے لگتا ہے میں نے کوئی 7-8 سال کی ہے جاب. جی 7-8 سال. لیکن جب میں اینکرنگ کر رہی تھی تو میں پنجاب یونیورسٹی میں نے ایز اسسٹنٹ پروفیسر سوئچ کر لیا تھا. اچھا، جی اور وہ ساتھ چل رہا تھا؟ وہ ساتھ چل رہا تھا، وہ تو ایک پروگرام ہوتا اور جب ادھر مصروفیت بڑھی تو پھر آپ نے جی اس کو کوئٹ کیا پی ٹی وی والی جاب کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. کانٹریکٹ تھا وہ تو؟ وہ کانٹریکٹ تھا بالکل. یہ ایکسپیرینس پھر کیسا رہا شروع میں پنجاب یونیورسٹی میں جاب کرنا، وہیں سے آپ نے اسٹڈی بھی کی، پھر آپ وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ذمہ داری آپ کے کاندھوں ہاں پہ، شروع میں وہ کیسا ایکسپیرینس؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے نعیم صاحب، جب میں میڈیا میں جاب کر رہی تھی تو میں پنجاب یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی میں تھی اور جب مجھے فون آیا نا کہ آپ کو ہم یہ فلاں لیکچر دینا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے بڑا آنر فیل کیا کہ میں تو ایز پروڈیوسر کہیں پہ کام کر رہی ہوں کسی چینل میں اور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاؤں گی، یعنی وہ ادارہ جہاں پہ میں پڑھ کے آئی ہوں. اور اسی طرح سے بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی اس زمانے میں پڑھایا کرتی تھی. تو میرے خیال میں وہ جو وزٹنگ فیکلٹی والا آنر ہے نا وہ میں اب تک فیل کرتی ہوں. اور اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہو جانا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ پڑھ کے نکلے ہو یا جہاں پہ آپ ایز اسٹوڈنٹ کام کرتے رہے ہو، پڑھتے رہے ہو، اور اب وہاں پہ آپ پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، یہ بڑے آنر کی بات ہے. اچھا، لڑکیوں میں زیادہ جو ہے ایک وہ لرن کرنے کی وہ چیز زیادہ بہتر آپ نے پائی، لڑکوں میں پائی؟ اسٹڈی میں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ مجھے لگتا ہے اب اس کا جینڈر سے کوئی تعلق کوئی نہیں. تعلق نہیں ہے. یہ ارج کسی میں بھی ہو سکتی ہے، کسی لڑکے میں ہو سکتی ہے، کسی لڑکی میں ہو سکتی ہے، کسی غریب میں ہو سکتی ہے اور کسی امیر میں ہو سکتی ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا جینڈر سے تو بالکل بھی مجھے لگتا ہے اب کوئی تعلق نہیں. یہ ویسے کوئی اور زمانے ہوتے تھے، لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، یہ کر لیتی ہیں، ہوتا ہوگا بالکل، لیکن میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہے وہ جس کو لرننگ کی ارج کہتے ہیں نا اور جو سپارک ہے اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا. آپ کا اپنا جو کیریئر تھا
آپ کی اسٹڈی کا دور، پھر آپ کا وہ جاب جو آپ نے کی آج ٹی وی، پی ٹی وی اور دیگر چینلز، اس دوران اور اس کے بعد میڈیا اسٹڈی کرنے والے کوئی آپ کے ذہن میں نام آتے ہیں جنہوں نے واقعی کوئی اپنا مقام بنا لیا ہو؟ جو میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ پڑھے اور انہوں نے فیلڈ میں اپنا نام بنایا، دیکھیے نا، ہم تو جب اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارف بتاتے ہیں کسی کو، انٹروڈکشن، تو ذرا نمبر ٹانکنے کے لیے اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور تھوڑی سی بتانے کے لیے کہ یہ بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم حامد میر کا نام لیتے ہیں، ہم ڈاکٹر یونس بٹ کا نام لیتے ہیں. مجھے گیلانی صاحب ملے، یوسف رضا گیلانی، پچھلے دنوں، تو وہ اس وقت نیول چیف کے ساتھ کھڑے تھے، تو میں نے جب تعارف کروایا، میں نے کہا جی میں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہوں. انہوں نے کہا وچ ڈپارٹمنٹ؟ میں نے کہا جی دا اولڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ. گیلانی صاحب وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں. اگلے 10-12 منٹ وہ نیول چیف کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی باتیں سناتے گئے کہ میں واحد آدمی ہوں جو یہاں سے پرائم منسٹر بنا، اور یا پتہ نہیں کیا وہ ڈیٹیل، یعنی بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، تو جو ڈگری لے کے یہاں سے نکلے وہ بڑے نام ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے آپ کے میڈیا میں بھی، آپ کی پالیٹکس میں بھی. آپ دیکھیں نا، میرے ذہن میں فوری طور پہ نام یاد آ رہا ہے، آمنہ مفتی ہیں جیسے، وہ یہاں سے پڑھی ہوئی ہیں. وہ جو آپ کے بڑے ڈائریکٹر ہیں یہاں سے پڑھے ہوئے، مجھے نام بھول رہے ہیں، لیکن یہاں سے بڑے نام پڑھ کے نکلے ہوئے ہیں. جب سے میس کام کی ڈگری شروع ہوئی اور ایک ایکس منسٹر نے ایک دفعہ تقریر ہی کر دی، انہوں نے آ کے انہوں نے کہا جی کہ میس کام تو بالکل ایک اپنا فیوچر داؤ پہ لگانے والی بات ہے، اچھا جی. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھیں ان ڈگریوں سے اور کچھ اور کروائیں. یہ فواد چوری کی تقریر تھی، اوکے. اس کے پیچھے کیا ریزن، آپ کو کیا سمجھ آتی؟ اس کی ریزن مجھے نہیں پتا، لیکن ایجوکیشن میں ایک اوور آل ڈکلائن تو ہے. اب میں کھل کے اگر بات کر لوں، دیکھیے ابھی آج کل چونکہ ایڈمیشن کا سیزن چل رہا ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری کیسی ہے اور وہ ڈگری کیسی ہے. تو ٹھیک ہے، ایک ڈگری تو بہت اچھی ہے جو چل رہی ہے، اور ایک ڈگری ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کی وہ والی مارکیٹ ویلیو نہیں رہے گی. لیکن ریگارڈ لیس اس بات سے قطع نظر، میں اکثر، اور میرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی انگلش لٹریچر کی ڈگری لے لیں، آپ کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے لیں، آپ کوئی ABCD ڈگری لے لیں، جس نے نہیں پڑھنا، جس نے نہیں سیکھنا، جس نے اپنا، جس کا برائٹ فیوچر نہیں ہونا محنت نہ کرنے کی وجہ سے، ان ڈگریز کی وجہ سے بھی نہیں ہوگا. اور آپ نے کیا ایسے نام نہیں دیکھے جو ڈگری کے بغیر بھی کہاں کے کہاں پہنچ گئے؟ مجھے یاد ہے میں جب نئی نئی فیلڈ میں آئی، تو مجھے وہ نوائے وقت کے 60 سال یا 70 سال مکمل ہوئے تھے، تو وہ ہماری جو نظامی صاحب کی بیٹی تھی رمیزہ نظامی، انہوں نے کہا اس پہ ڈاکیومنٹری بنانی ہے، اور وہ نوائے وقت ستارہ ساز. تو ہم نے دیکھا سارے نام ہی نوائے وقت سے نکلے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب کا انٹرویو کیا ہم نے، وہ رحمت علی راضی، پتہ چلا کہ وہ غالباً انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا یا انٹر کیا ہوا تھا، ایسے ہی ہے. اور ان صاحب نے، اور 7 APNS کنزیکٹیو ایوارڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے. اچھا، وہ میرا بالکل کریئر کا سٹارٹ تھا. میں بڑی امپریس ہو گئی. میں نے کہا دیکھو بھائی، ایک بندہ جس نے ڈگری بھی نہیں لی، آپ محنت کرو تو ڈگری کے بغیر بھی تو چل رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈگری ہے، اس ڈگری کے ساتھ بھی آپ بالکل نالائق رہ جاؤ گے. اور آپ کے اور ہمارے میڈیا کا، ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں، جو ان کا، اسے قطع نظر، نذیر ناجی صاحب کتنا بڑا نام، تو انہوں نے کیا پڑھا ہوا تھا، دیکھ لیں. تو میرے خیال میں وہ جو ذہانت ہے نا، ایک تو وہ ڈگری کی محتاج بھی نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہ کہیے، میں ڈگری کو ڈسریگارڈ نہیں کر رہی، ڈگری بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں میس کام کی ڈگری بڑی فضول ہے اور میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری بڑی فضول ہے، میرے خیال میں پڑھنے والے فضول ہیں. اگر میں نے نہیں سیکھنا تو میں نے بالکل، آپ نے دیکھا نہیں، آپ مجھے ابھی کسی دینی مدرسے میں داخل کر دیں، میں نے دین نہیں سیکھنا اور سر پہ دوپٹہ نہیں لینا اور نماز نہیں پڑھنی اور روزے نہیں رکھنے اور اللہ رسول کے احکامات کو فالو نہیں کرنا، تو میری جو دینی مدرسے سے حاصل کی گئی ڈگری ہے، اس نے، میں کوئی تعویذ تو ہے نہیں کہ مجھے گھول کے پلا دیا اور میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو سیم یہ میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری ہے. آپ یقین کریں، بہت اچھے بچے یہاں پہ ہیں ہمارے پاس، جو کہ کام شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے میں تو بہت اچھا ایڈیٹر بنتا ہوں. ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہزاروں سے لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیتے ہیں. وہی کوئی سیکھنے کی ارج ہونی چاہیے نا. آپ چاہے میس کام میں ہے، انگلش لٹریچر میں ہے، سائیکالوجی میں ہے، سائبر سیکورٹی میں، جہاں بھی ہے، جہاں آپ کی سیکھنے کی ارج ختم ہو گئی، آپ وہاں پہ سٹاپ ہو جائیں. اب فلم ٹی وی جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کون کون سے شعبے پڑھائے جا رہے ہیں؟ سر، وہ جو ہمارا فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک تو ہم BS آنرز کی ڈگری آفر کرتے ہیں، جس میں فلم اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا، اور جب ہم براڈ کاسٹ میڈیا کہتے ہیں تو بچوں کو ڈیجیٹل میڈیا بھی ہم پڑھا رہے ہیں، بچوں کو ٹی وی بھی پڑھا رہے ہیں، ریڈیو کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، تو فلم کا نام بھی ساتھ لگا تو فلم بھی بتا رہے ہیں. تو یہ ایک پورا پیکج ہے جو ہم اس ڈگری کے ذریعے بچوں کو آفر کر رہے ہیں. اس میں کیا کیا ایکٹنگ شامل ہے، ڈائریکشن شامل ہے، ایکٹنگ ڈائریکشن فلم بالکل شامل میکنگ ہے؟ بالکل. لیکن نا، فلم ڈائریکشن بھی ہے،
اسکرپٹ رائٹنگ بھی ایڈیٹنگ ہے، ہے، ایڈیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ ہے، فلم ڈسٹریبیوشن ہے، اسی طرح تھیریز بھی ہیں، ریسرچ بھی ہے، اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، پاک اسٹڈیز بھی ہے، انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے۔ زیادہ ٹیلنٹ کس شعبے میں نظر آیا آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ بچے ہمارے بہت اچھے ویڈیوگرافر ہیں، اچھا، اچھی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے سینئر کیمرہ مین کے ساتھ کام کر کے ہیں، کہتے ہیں ان سے یہ بچہ اچھا ہے، بڑا کریٹیو ہے۔ اور ایڈیٹنگ بھی بالکل اسی طرح سے، بچوں کے ہاتھ چلتے ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز، وہ ایڈٹ کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس میڈیا کی فیلڈ کی میں ڈائمینشن یا بات کر رہی ہوں، تو بچے ہمارے اچھے ہیں، کچھ بچے بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں۔ ابھی دیکھیں وہ جو فلم بلا آئی تھی، وہ مجھے یاد ہے ہم نے کچھ چند سال پہلے ایک فلم فیسٹیول کیا، جو ہمارا پہلا دیکھو فلم فیسٹیول تھا، ہم نے ڈپارٹمنٹ میں ہی کر لیا۔ اور وہ جو بلا فلم کے پروڈیوسر ہیں نا، ان کی کمپنی کی کولیبریشن سے کیا، انہوں نے پرائز منی بھی ہمیں دے دی، اسپانسر بھی کر دیا، بچوں کو کیش پرائز بھی دے دیے۔ وہاں پہ انہوں نے ہمارے بچوں کا ٹیلنٹ دیکھا، تو وہ ہمارے 2 بچے لے گئے، اور ایک بچہ اس فلم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، اور ایک بچہ نے کوئی ایکٹنگ کی اور شان کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کی۔ تو بس ٹھیک ہے، بچے اچھے ایکٹر بھی ہیں، اچھے پروڈیوسر بھی ہیں، اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میں پھر کہوں گی کہ جو بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو اردو میں ایم اے کروا دیں، وہ آگے نکل جائے گا۔ ہمارے جو پروفیشنل ڈائریکٹرز ہیں، ہوں۔ جو پروفیشنل فلم میکرز ہیں، جو پروفیشنل ایڈیٹرز ہیں، جو کمرشل اسکرپٹ رائٹرز ہیں، ان سے بھی کبھی استفادہ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ؟ کبھی ان اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن ہوتا ہے؟ بالکل، جو پروفیشنلز ہیں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر ہیں، فلم میکرز ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، میوزیشنز ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں جتنا بھی۔ لیکن ایک چیز ہے نا، ابھی ہو یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بلانا بہت مشکل ہو گیا، یعنی بہت سارے لوگوں کو بلانا ہم افورڈ ہی نہیں کرتے، ان کو ہم نہیں بلا سکتے بالکل، لیکن بہت سارے جو ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کی انٹریکشن ان کے ساتھ کرواتے ہیں۔ فلم فیسٹیول آپ نے ذکر کیا، پہلا جو آپ نے دیکھو فلم فیسٹیول کیا، اس میں کتنی موویز تھیں اور کس طرح کا کانٹینٹ تھا؟ اور پھر دوسرا آپ نے فیسٹیول کیا الحمرا میں 2 دن کا غالباً، تو اس میں کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں موضوعات؟ آپ فائنل کرتی ہیں یا بچے اپنی مرضی سے چیزیں بناتے ہیں؟ تو کیا اس کا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی؟ بالکل، آپ نے بالکل یہ ٹھیک شعر پڑھا اور بالکل ٹھیک مصرع پڑھا۔ دراصل جو ہم نے پہلا فلم فیسٹیول کیا نا، وہ جیسے میں نے بتایا بلا فلم کے جو پروڈیوسر تھے، ان کی کمپنی کی کولیبریشن سے کر لیا، اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو کچھ 10-15 دن کا مارجن دیا، بھائی اپنے پروجیکٹ اور باقی باہر کے کوئی پبلسٹی بھی تھوڑی سی کر دی۔ ہمیں، مجھے یاد ہے ایگزیکٹ نمبر نہیں مجھے پتا، لیکن وہ کوئی 40 کے قریب ہمیں پروجیکٹ اس میں بھی مل گئے، یعنی انٹریز آ گئی۔ ہم بڑے حیران رہے کہ 40 آ گئے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا کہ نعیم صاحب، کسی جرنلسٹ کو نہیں بلایا کوریج کے لیے، عام طور پہ ہم کوریج کے لیے کہہ دیتے ہیں، ہم نے کہا بس پتہ نہیں کیا ہونا ہے، لیکن 40 انٹریز آ گئیں، وہ اسکریننگ ہوئی، ہمارے ججز آئے ہوئے تھے، راشد خواجہ تھے، آمنہ مفتی تھی، اسد ملک تھے، انڈسٹری کے 3 لوگ۔ تو زیادہ ہم نے ہائپ نہیں کریٹ کی، وہ بڑا اچھا رہا۔ اچھا، اس سے ہمارا کانفیڈنس ہائی ہو گیا، اور وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ہم نے خود بھی جب بڑی اسکرین پہ دیکھا نا، پروجیکٹر جس کو میں کہہ رہی ہوں، تو ہم نے کہا یہ تو بڑے بچے ٹیلنٹڈ ہے۔ اس سے پھر ہم نے جب نیکسٹ الحمرا میں کیا، اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ بہت اچھا رہا، اور اس میں تو پاکستان بھر سے 150 کے قریب انٹریز آئی ہیں۔ اچھا، وہ بھی ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑا زیادہ تھا وہ سب کچھ۔ وہ جیسے میں نے فرمایا، عرض کیا نا کہ میں بڑی لکی رہی ہوں، اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا اچھا ہو جائے گا، لیکن وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ ہم سب نے کہا یار یہ اللہ کا کوئی فضل ہی ہو گیا جو ہمارا اتنا اچھا ہو گیا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا سمجھائیں، ایک اس فیلڈ میں آنے کے خواہش مند بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ، انہوں نے اسٹڈی کر لی، بہترین ایک ڈائریکٹر بن کے وہ آ گیا، وٹ نیکسٹ؟ کیا کرے گا؟ وہ ڈگری مل گئی، اس کے پاس تو نہیں ہے فائنانس کے، وہ کس طرح کوئی پروجیکٹ کرے گا؟ وہ اللہ کے آسرے یا آپ کی طرح اپنی لک کو جو ہے وہ آزماتا رہے گا؟ ہر کوئی تو ڈاکٹر لبنہ زہیر نہیں ہو سکتا۔ ان اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا، ایک کویسچن اس طرح سے بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ جی اتنے سارے میس کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں، چینل تو بند ہو رہے ہیں، ایسی بات بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب تو میں اس طرح سے دیتی ہوں کہ دیکھیں، یہ سارے بچے، ان کی کھپت اور انہوں نے جا کے کھپنا صرف چینلز میں تھوڑی ہے، یا ریڈیو اسٹیشن میں تھوڑی جا کے کسی انہوں نے نوکری تلاش کرنی ہے۔ کیا پی آر فرمز نہیں ہیں؟ کیا لوگوں کی پرسنل پی آر ٹیمز نہیں ہیں؟ مجھے نعیم صاحب نام لے کے بتائیں کسی سرکاری ادارے کا یا پرائیویٹ ادارے کا بڑے کا جس میں میڈیا یا پی آر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اور مجھے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے بتائیں جس نے اپنے ساتھ 4 لوگ نہیں لگا رکھے کہ وہ میرا میڈیا سیل، PR کے لیے میرا ویڈیو بنے گی، ریل بنے گی، ایڈٹ ہوگی، یہ کام کس نے کرنا ہے؟
ابھی تو پہلے 2 4 5 10 15 چینل ہوا کرتے تھے، اب وہ چینل نہیں ہے، اب تو ہر بندہ ایک چینل ہے. نعیم صاحب کو بھی اپنے ساتھ 4 لوگ چاہیے جنہوں نے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈل کرنا ہے، شوٹنگ کرنی ہے، ایڈٹ کرنا ہے، گانا لگانا ہے، فلاں کرنا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے اور دن رات رہنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری کے بارے میں، ایک تو یہ ہم نے اس کو چینل کے ساتھ نتھی کر دی ہے، چینل نہیں ہے. آپ کے پی آئی اے کو، آپ کے ریلوے کو، آپ کے سارے ہاسپٹلس کو، کسی بھی ادارے کا نام اٹھا کے دیکھ لیں، ریسٹورنٹس کو، پرسنالٹیز کو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہر ایک ممبر کو، آپ سب کو پی آر مینیجر چاہیے، آپ سب کو میڈیا مینیجر چاہیے، آپ سب کو کانٹینٹ کریٹر چاہیے. آپ دیکھیں کتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں. اور ہمارے بچے اچھے، ڈگری نہیں، ڈگری تو میں بھی لے لوں تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اگر میں نے کچھ لرن نہیں کیا تو. ہمارے بچے جنہوں نے کام سیکھا ہے جاب کے دوران، آپ یقین کریں میرے پاس ہر دوسرے چوتھے روز ابھی بھی میں آپ کو میسج سنوا دوں گی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے بھیجیں، تو بچے ہم بھیجتے ہیں، اچھے بچے انڈکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے، سفارش ہونا ضروری ہے. لیکن سفارش چل رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی 100% سفارش کے بغیر کام ہو رہا ہے، وہ اس کی ایک ریشو ہے، لیکن میں نہیں مانتی کہ ٹیلنٹ کا راستہ کوئی روک سکتا ہے. خود بھی فلم دیکھتے ہیں؟ ابھی مجھے لگتا ہے ڈرامہ فلم؟ ڈرامہ فلم دیکھ لیتی ہوں، لیکن اب بہت زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا پاس. اگرچہ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور میں پھر سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں فلمز دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، لیکن کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اس چیز کے. جب ٹائم ہوتا تھا تب کون سی فلم دیکھتے تھے؟ وہ بس کس کو میں نے قصہ سنایا مجھے اب یاد نہیں. وہ ذکر ہو رہا تھا فلمز کا، تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے گھر میں وی سی آر تو ہوتا تھا، وی سی آر کا جب زمانہ تھا تو فلم دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. اور ہم مجھے لگتا ہے کالج بھی چلے گئے تھے تو کیبل لگ گیا تھا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ رمضان میں کیبل لیڈ اتار دی جاتی تھی، کیبل اتار دو جی، تو وہ یہ والا گرانا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے والد صاحب نے کچھ فلمز لا کے رکھی ہوئی تھی، وہ جیسے دہلیز تھی پاکستانی فلم، غالباً سید نور صاحب نے لکھی تھی. دہلیز میں بھی، اور ندیم تھے اس میں، ندیم تھے، شبنم تھی، یس، اور شاہدہ منی بھی تھی. شاہدہ منی بھی تھی. ہاں تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام. یس، تو وہ کوئی 200-150 بار تو دیکھی ہوگی، وہی چل رہی ہے. اور وہ کون سی ہوتی تھی، دلیپ کمار کی ایک آدھ فلم لا کے رکھ دی ہے، وہ بے نظیر کی شادی کی مووی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہوئی تھی، وہ وہی دیکھتے رہتے تھے. تو اس زمانے میں تو یہ والی چیز ہوتی، تو اس ٹائپ کی فلمز ہم دیکھا کرتے تھے، اچھی فلم. اس کے بعد پی ٹی وی میں یاد ہے نا آپ کو، ویکینڈ پہ فلم چلا کرتی تھی، تو وہ اس طرح کی دیکھا کرتے تھے. پھر تو کیبل آ گئے اور باقی چیزیں آ گئی، نیٹ فلکس آ گئے، تو فلم اس طرح سے دیکھا کرتے تھے، اچھی فلمز. خود کبھی ڈائریکشن کا کبھی وہ نہیں ہوا، موڈ نہیں ہوا کہ وہ ایک زمانے میں اے ٹی وی میں کام کیا کرتی تھی، تو مجھے کوئی عید پلے وغیرہ کچھ ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پہ یا ڈائریکٹر کے طور پہ کچھ کام کرنے کا موقع ملا، تو بس یہی ہے. لیکن نعیم صاحب اب مجھے کچھ عرصے سے ہوتا ہے کوئی فلم ڈائریکٹ پروڈیوس کرنی چاہیے. وہ جس طرح سے وہ فنڈ دے دیے گئے ہیں نا، اور کچھ ایسوں کو بھی دے دیے ہیں جو کہ جن کا فلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا جنہوں نے پہلے کبھی ڈائریکشن ہی نہیں کی اور پروڈکشن ہی نہیں کی، تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو فلم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی فنڈ ملا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ہم فیچر فلم پروڈکشن کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم ایک آدھ اور فنڈ ہمیں کہیں سے ملنے والا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ فیوچر میں کچھ نہ کچھ میں بھی پروڈکشن ڈائریکشن کی طرف آنا. ادروائز اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ پنجاب حکومت نے کیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی صوبے نے نہیں کیا، نہ کبھی وفاق سے ہوا کہ براہ راست جو ہے بہت سارے 28-30 لوگوں کو 3-3 کروڑ روپیہ دیا ہے کہ آپ اچھا کنٹینٹ بنائیں. اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ایم ایل این کے اور پنجاب گورنمنٹ کے بدترین مخالف بھی، میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ بڑا برا پروجیکٹ ہے. یعنی جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے، تو ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. برسوں سے ہم کہتے ہیں جی فلم انڈسٹری کو کیا ہو گیا، فلم انڈسٹری کو ڈکلائن آ گیا، ڈیلوان کا سفر شروع کر دیا، کرائسس چل رہا ہے. تو ایک ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، فنڈنگ نہیں ہے. پیسے کہاں سے ہے؟ انہوں نے پیسے آپ کو دے دیے ہیں، فنڈ دے دیا آپ کو. دوسرا پہ ایک چیز اور دیکھیں نا، یہ جو فلم سٹی پروجیکٹ ہے، ہم سالوں سے یہی سنتے ہیں نا، فلم ایڈٹ کروانے دبئی جانا پڑتا ہے، فلاں ہمسایہ ملک جانا پڑتا ہے ڈیولپنگ کروانے. ایگزیکٹلی، وی ایف ایکس کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ٹیکنالوجی پرانی ہے. اب انڈر ون روف یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی، تو آپ دیکھیں کہ یہ لاہور کو دبئی بنا دینا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اگر یہ بر وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے. باقی اس میں جو اعتراضات آ رہے ہیں، آپ بھی بہت سارے اعتراض، ہم تو آپ کو باقاعدگی سے سنتے ہیں لگا کے آپ کا پروگرام، کہ وہ جو اعتراض آ رہے ہیں وہ بھی جسٹیفائڈ ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کے پاس اپنی میرا اعتراض تو بڑا سادہ سا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فلم میکرز کو پیسے دیں جو اپنی جیب سے پہلے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو مانگنے والا ہاتھ ہے نا، جس میں ایکٹر ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا ہے، وہ اپنی جیب سے نہیں لگائیں گے.
اور میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگ اس 3 کروڑ سے بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا کیا کوالٹی اور سٹینڈرڈ اور کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کمپرومائز کر رہے ہیں نا، ہیلی کاپٹر کی جگہ پک اپ آپ بعد میں دکھا دیں گے، فرق تو ہوگا. تو جیسے سندھ میں کام ہو رہا ہے نا مس، سندھ گورنمنٹ نے ابھی فلمیں بنائی ہے، میرا لیاری بنائی ہے ایک فلم، اور ان کی اور کمپلیٹ ہے، وہ 5.5 کروڑ 6 کروڑ کی فلم بن رہی ہے، ہم ٹی وی نے خرید بھی لی ہے، وہ فیسٹیول میں بھی جا رہی ہے، وہ پیسے تو وہ انہوں نے ٹیبل پہ ہی اپنے دوبارہ ریکور کر لیے ہیں، اس سے وہ اگلے پروجیکٹ بنائیں گے. تو تھوڑا سا ہمارے ہاں بہت سارے فلم میکرز اگنور ہوئے ہیں، میرا صرف اتنا تھا. اور وہ جو بھی آپ نے رول بنائے ہیں، جس طرح پیپرا رول ہے، آپ نے بھی ایک پالیسی بنائی نا، ایک آپ نے ایک رول مرتب کیا جو اس پہ پورا اترے گا ایس او پی پہ، اس کو ہم یہ فنڈز دیں گے، وہ وائلیٹ ہوا، بس اتنی سی بات تھی. تو وہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. کس طرح کا کانٹینٹ آپ مس کرتی ہیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں ہماری فلموں میں، یہ ڈراموں میں؟ کون سا کانٹینٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے وہی ساس بہو کی کہانیاں ہیں، بات تو گھسی پٹی سی ہے، لیکن وہی ایکسٹرا میریٹل افیئر، وہی ساس بہو کی کہانیاں، وہی لو اسٹوری، اگرچہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں بھائی، لیکن تھوڑا سا باہر تو نکلے نا. آپ نہ دیکھیں اس کو ہالی ووڈ کو، آپ بالی ووڈ کو ہی دیکھ لیں، دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی سٹوری لے کر. مثلا میں بڑے مس کرتی ہوں آپ نے ضرور دیکھے نا، زرقا فلم تھی، کیوں نہیں ہم وہ زرقا فلم بنا لیتے؟ کیا کشمیر کوئی موضوع نہیں ہے؟ کیا فلسطین کوئی موضوع نہیں ہے؟ فلسطین پہ فلم بنانا، کشمیر جیسے موضوع پہ فلم کیوں نہیں بناتے؟ پاکستانی آرمی کو ہم نے لے کے فلمز بنائی ہیں، وہ والا لیول نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اچھی ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس اچھی طرح کی فلمیں ڈیزرو کرتی ہے. مار کے حق سے بڑا کون سا موضوع ہو سکتا؟ جی بالکل. کلبھوشن یادو جو ہے وہ موضوع اس سے نہیں بڑا ہے، کون سا؟ ابھی نندن موضوع نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ موضوعات ہیں نا، یہ اور ہماری شخصیات بھی ہیں، ہماری یہ جو ابھی ہمارے شہداء ہوتے ہیں، کیا ان پہ نہیں فلم بننی چاہیے؟ بننی چاہیے بھائی. ہمارے اسپورٹس پرسن پہ کتنی فلم بن گئی ہیں، یہ فلم بننی چاہیے. میں یہ نہیں کری ساری، اور پولیٹیکل افیئرس پہ بھی، پولیٹیکل ایشوز پہ بھی فلم بننی چاہیے. دیکھیں نا، انڈیا بناتا ہے فلم، اچھا لگتا ہے دیکھنے میں، ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسی فلم، یہ ساس بہو کے معاملات سے تھوڑا سا باہر بھی نکلیں. یعنی یہ ہوتے رہی اچھے ہے، اس کی بھی ویورشپ ہے، لیکن تھوڑا سا ہم باہر بھی نکلیں نا. ہمارے یہاں تو آپ نے ذکر کیا نا، وہ دیکھیں دہلیز اور زرقا، اور وہ کون سا دور تھا. ہاں. اب کبھی سنا ہے کبھی کہ کوئی فلم سپر ہٹ ہو گئی، سوائے اپنے ہی پیجز پہ لگا دینا کہ اتنے کروڑ کر گئی، وہ اس طرح کے سٹیٹس لگا دینا؟ کبھی سنا ہے کسی فلم کا کوئی گانا آپ کے کان میں؟ کبھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کبھی کوئی ڈائلاگ؟ ابھی آپ نے دہلیز کا گانا گنگنایا تھا، وہ کیا تھا؟ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام. دیکھیں، تو وہ کبھی کب سنا آخری دفعہ؟ اور زرقا کے بھی بڑے پاپولر گانے تھے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب وہ والی بات نہیں رہ گئی، یہ مشکل ہے. ابھی پھر آ رہے ہیں ڈائریکٹر، پھر آپ تیار کر رہی ہیں اچھے والے ڈائریکٹر، اچھے والے میکر کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ سے نکلیں گے؟ ویسے مجھے لگ رہا ہے نکلیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری، اور میں بڑی لکی فیل کرتی ہوں خود کو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 600 ملین کی گرانٹ دی ہوئی ہے ہمیں فلم ڈپارٹمنٹ کو، اور پنجاب یونیورسٹی نے 4.5 ایکڑ لینڈ دی ہے. تو ہم جو الگ سے بلڈنگ فلم ڈپارٹمنٹ کی بنانے جا رہے ہیں، اس میں تو سینما ہال کی پروویژن بھی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے یہ جب بلڈنگ بن جائے گی تو ہمارا بھی ایک چھوٹا سا فلم سٹی ہوگا پنجاب یونیورسٹی کے اندر. رائٹ آف پرفارمنس ملا آپ کو؟ وہ کال آپ کو کال آئی تھی، میسج آیا تھا، کیا لمحہ تھا جب آپ کو کنوے کیا گیا؟ ٹائمنگ کیا تھی اس وقت؟ آپ گھر پہ تھیں، یونیورسٹی تھیں، لیکچر دے رہی تھیں، فیسٹیول کی تیاری کیا کر رہی تھیں؟ بازار میں تھیں جب میسج آیا، کال آئی کہ آپ کا پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے آپ نامینیٹ ہو گئی اس کے لیے؟ وہ لمحہ ہے یاد؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ایسے جو ڈاکیومنٹ ہے یہ موو کرتے ہیں تو تھوڑی خبر آپ کو مل جاتی ہے، اور میں کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. مجھے لگا بس یہ ٹھیک ہے، یہ موو ہو رہا ہے، یہ آخر میں پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب تک پیپر آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے نا، کوئی بھی ڈاکیومنٹ کسی بھی معاملے میں، تو اس کو انڈن نہیں سمجھو، وہ ڈن نہیں ہے. تو مجھے بھی تھوڑی سی، اور میں تھوڑی عادت یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کی طرف اپنا ذہن بالکل ہی کنفرم نہیں کر لینا، بس یہ سمجھو جو کام نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہونا، تاکہ بعد میں آپ پریشان نہ ہو. تو وہ پیپر جیسے موو ہوتا ہے اور کمیٹیز ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی خبر تو مجھے مل رہی تھی. وہ پھر مجھے یاد ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے غالباً 14 اگست کو. ہاں جی. ہاں، تو میں نے کہا اب ٹکٹ چل رہے ہیں، اب نام آ رہے ہیں، لسٹ کب آئی، لسٹ کب آئی، لسٹ بھیج دو. وہ مجھے یاد ہے کہ لسٹ ڈیلے ہی ہوگی، کو پہلی بار ہی لگتا ہے ڈیلے ہوئی ہے. اچھا، میں سالوں سے مجھے بڑا عادت ہے کہ کس کو یہ ایوارڈ مل رہے ہیں، اخباروں میں پڑھنا، لسٹ دیکھنا. تو اس پر میرا نام تھا، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا. تو بس پھر وہ جب آیا تو اچھا یہ لسٹ ہے، تو خوشی ہوئی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور میری حیثیت سے بڑی چیز ہے. آپ بلیو کریں کہ
میں اگر یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہوں یا پیمرا میں ہوں یا کہیں کالم لکھ رہی ہوں یا میں کہیں باہر جاتی ہوں کسی کانفرنس میں آنیسٹلی، تو مجھے یہ جو میں کوئی بڑی ریلیجس نہیں ہوں، کوئی نماز وغیرہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے وہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تھاٹ ضرور آتی ہے کہ یہ بڑے اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، کوئی فضل ہو گیا. تو بس یہ ایوارڈ بھی ویسی چیز ہے، جو میں جابس کر رہی ہوں وہ بھی ویسی چیز ہے. کہیں باہر جائیں کسی جگہ پہ آنر کوئی دے دے، کوئی عزت دے دے، آپ نے بلوا دیا، یہ سب اللہ کا فضل ہے. آپ نے ہمارے ڈین کو یا وی سی کو کیوں نہیں بلایا، لبنہ ظہیر کو کیوں بلا لیا؟ میں نے تو نہیں کہا آپ کو بلانے کے لیے. تو نعیم صاحب یہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو میں لکی ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم یہاں پہ بیٹھے. اس ایج میں کم لوگوں کو ملتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس. پریزیڈنٹ ہاؤس سے آپ نے پھر ریسیو کیا یا گورنر ہاؤس سے؟ گورنر ہاؤس لاہور. کون گیا ساتھ آپ کے؟ میری بہنیں گئی تھیں اور میری ایک بیٹی گئی تھی، اور دو کو اس وجہ سے نہیں لے کر گئی کہ دونوں نے تو پھر الٹ پلٹ کر دینا تھا سارا گورنر ہاؤس، تو پھر ایک کو میں لے گئی. تو بس کیا فیلنگز تھی فیملی کی؟ اچھی فیلنگ تھی، ہوں، ان کو خوشی ہوئی، ہوں. اور بس خوشی کا موقع ہوتا ہے، فخر کا موقع ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو بس یہ والی فیلنگ تھی. اچھا، آپ پیمرا کونسل آف کمپلین کی بھی پنجاب کی چیئر پرسن ہیں. کس طرح کی کمپلینز آتی ہیں زیادہ؟ انڈیویجول کی کمپلین بھی آپ کرتی ہیں؟ انڈیویجول کی بھی آ جاتی ہے بالکل. اگر کسی کو کسی ڈرامہ کے کانٹینٹ پہ اعتراض ہے، جی یہ ولگر ہے، ولگیرٹی ہے، اچھا. آبسینٹی ہے، یہ ایڈ میں جو ولگر سے کپڑے پہنے ہوئے، یہ ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، ہمارے کلچر کے ساتھ نہیں میچ کرتی، یا یہ کوئی ریئلٹی شو ہے تو اس میں کیا یہ کچھ عرصے سے رجحان بڑا نہیں ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے کم خام ہو، خواہ اس کو کر لینا مجھے تو لگتا ہے کم ہوا ہے. کم ہوا ہے؟ ہم تو بڑی سوئی ہوئی قوم ہے جی اچھا. نعیم صاحب. یہاں پہ ہوتا یوں ہے کہ کلاس روم میں، گھر میں، دفتر میں، کسی تھڑے پہ آتے جاتے دوست، سوشل میڈیا پہ، وہ جی پیمرا کچھ نہیں کر رہا، ٹی وی چینل پہ یہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، دو جملے لکھ کے کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ یعنی مجھے میسج کیا جا سکتا ہے، کال کی جا سکتی ہے، سوشل میڈیا پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کسی محفل میں بیٹھ کے بھاشن دیا جا سکتا ہے، لیکن دو جملے لکھ کے پیمرا نہیں ڈال سکتے ہم. تو مجھے لگتا ہے ہم تو بڑی سوئی ہوئی سست قوم ہے، اور ہم تو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. اور ہمیں لگتا ہے جیسے وہ آپ نے کہا نا، وہ کوئی بھی کچھ ہو جائے، مجھے یہاں آپ کو ابھی آپ کو کوئی ڈیزگنیشن دے، کہیں سفارشی ہے جی، بالکل اس کام تو ہونا ہی نہیں ہے. ابھی ایک فورم ہے نا، اس پہ کمپلینٹ کریں نا، کہتے کچھ بھی نہیں ہونا یار، کمپلینٹ کر کے بھیج کے کرنا کیا ہے. تو یہ والا بیہیویئر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رجحان ہے یہ کم ہوا ہے. ادروائز جو ہے آپ فیل کرتی ہیں بینگ اے اتھارٹی کے چینلز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ. ولگر کنٹینٹ کے حوالے سے اور ممنوعہ کنٹینٹ کے حوالے سے؟ ہاں بالکل، کچھ ریسپانسبل ہو گیا، کچھ سیلف سینسرشپ بھی ہو گئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ سیشن بھی ہوتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ، میڈیا کے ذمہ داروں کے ساتھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بس کمپلینٹ آتی ہے تو یہ کوارڈینیشن ہونی نہیں چاہیے. مجھے لگتا ہے پیمرا کے جو اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہے، جو اتھارٹی ہے، ان کی شاید ہوتی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے سیشن وغیرہ نہیں ہوتے. لیکن پیمرا کی ڈائریکٹیو تو ٹائم ٹو ٹائم جاتی رہتی ہے نا. اب جیسے محرم الحرام آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، تو وہ کہا گیا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. رمضان المبارک آ گیا تو کہا گیا کہ یہ آپ نے ٹرانسمیشن نہیں کرنی، اور ایسے 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 مت کریں. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں بالکل. یعنی ڈائریکٹیو چینل کو جاتی ہے، تو اس کے لیے پرسنلی کسی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بینگ اے استاد تو آپ ظاہر ہے کہ ایک راستہ دکھاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. بچوں کے بارے میں کیا پلانز ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ بچے کیا بنیں؟ جو میری بچیاں ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں. اچھا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاؤں، میں تو بہت لمبی چوڑی طویل پلاننگ پہ بلیو ہی نہیں کرتی. اچھا. اب یہ بڑا ریلیجس سا پوائنٹ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں. یعنی کہ بس میں کیا پلاننگ کر سکتی ہوں، ایک ہفتے بھر کی پلان کر لیتی ہوں، مہینے بھر کا پلان کر لیتی ہوں. میری زندگی کی پلاننگ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مرنے تک پلاننگ، وہ تا حیات جو ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے، اور تا دم مرگ جو پلاننگ کی ہوتی ہے، وہ میں نے کی نہیں ہوتی. میں ویسے قسمت پہ بڑا بلیو کرتی ہوں، وہ گو ود دا فلو ٹائپ چیز نہیں ہے. اچھا بس ٹھیک ہے نعیم صاحب، میری روٹین یہ ہے کہ مجھے ایک جگہ سے انویٹیشن آ گیا اور دوسری جگہ سے اسی جگہ پہ انویٹیشن آ گیا، میں دونوں نوٹ کر لیتی ہوں اور ایک آٹومیٹک کینسل ہو جاتا ہے. مجھے زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کوئی خود ہی راستہ بن سا جاتا ہے. تو بچوں کے لیے کیا پلاننگ کرنی؟ ابھی فی الحال تو وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کا بس اچھا اسکول دیکھ رہے ہیں. ایک چیز میرے ذہن میں یہ ضرور رہتی ہے، فلاں ماڈرن اسکول ہے، فلاں بڑا لیڈ کا اسکول ہے، فلاں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کو مذہب کے ساتھ ذرا جڑے رہنا چاہیے، اپنی روایات کے ساتھ جڑے. ابھی مجھے ہماری ایک ٹیچر ایک بڑے اسکول میں لے گئی، تو میرا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے انگلش تو سکھا رہے ہیں، اردو بھی سکھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بچوں کو اردو بھی آنی چاہیے. اب تو ہمارے جو یونیورسٹی میں بچے ہیں نا، ان کو انگلش آتی ہے نہ اردو آتی ہے، اور اردو تو بالکل نہیں آتی، رومن میں لکھتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کو اردو بھی سکھائیں گے.
تو دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہتی تھی جو میں نے پھر سٹاپ کر لیا کہ کوئی مورل لیکچرنگ بھی بچوں کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میرا خیال میں بچوں کو اپنے کلچر کے مذہب کے تھوڑا سا قریب رہنا چاہیے, ٹریڈیشنل سے ہونے چاہیے. باقی ٹھیک ہے, بچوں نے جو پڑھنا پڑھے اور جو بننا بنے. اتنی لمبی پلاننگ میرے خیال میں کر نہیں سکتی. اسی سے جڑی ہوئی بات ہے, جی آپ کا ہی واقعہ ہے, بڑا وائرل ہوا تھا. اچھا جی. آپ نے رمضان المبارک میں ٹرانسمیشن میں دوپٹے پہ بات کی تھی. اچھا جی. وہ تو ذرا بتائیں کہ دوپٹہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور آپ اسٹوڈنٹس کو وہ کرتی ہیں کہ لازمی دوپٹہ لینا ہے یا اپنی مرضی سے؟ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے پاس روبیسکا کا برانڈ پڑا ہوا ہے. میں آپ ہی کے پروگرام میں تھی اور وہ رمضان ٹرانسمیشن تھی, تو روبیسکا کے حوالے سے وہ جو آپ کی ہوسٹ ہیں بڑی اچھی, اور ہماری بھی دوست ہیں بشرا, وہ کوئی پیکج کر رہی تھی. تو روبیسکا کی وہ بوٹیک میں تھی, تو کسی خاتون سے انہوں نے پوچھا کہ کیسا برانڈ ہے, تو ان خاتون نے کہا کہ جی اس کے دوپٹے بڑے اچھے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بڑے دوپٹے ہیں, بس اتنا. تو جب میرے پہ کیمرہ واپس آیا اور آپ نے کوئی سوال کیا, یا وہ اسماعیل تھا, اسماعیل کا, تو میں نے گزارش کی کہ دیکھیں یہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی, اب تو دوپٹے بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں, اور دوپٹے پہلے چھوٹے ہوئے مختصر ہوئے اور اب بالکل ہی غائب ہو گئے. تو یہ روبیسکا نے اگر دوپٹے دیے اور بڑے دوپٹے دیے تو یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ تو اچھا, وہ اتنا سا کلپ تھا چند سیکنڈ کا, نعیم صاحب وہ وائرل ہو گیا, پتہ نہیں لاکھوں میں چلا گیا. میں نے ایک دن اچانک دیکھا, اور میری کسی اسٹوڈنٹ نے نا, وہ ایک بالکل ہی بند اکاؤنٹ ہے میرا, اس نے خود ہی بنایا, اس نے وہ کلپ ڈال دیا. کچھ دن بعد میں نے دیکھا 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اور پھر ڈھیر سارے کمنٹ, اور پھر ہمیں فون آنے لگ گئے, وہ جو ریلیجس اسکالر ہوتے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں اس حلقے کے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار دیکھو پردے کو, حجاب کو, پہلے تو میں نے کمیونیکیشن کی ایک عام سی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اور کیا کہ اس میں تھا کیا, یہ میں نے کیا خاص بات کر دی جو وائرل ہو گئی. لیکن مجھے یہ لگا کہ دیکھیں لوگ پردے پہ, حجاب پہ, نقاب پہ بات سننا چاہتے ہیں. اصل میں اب ایک ہوا چل گئی ہے اور ایک ماحول ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ جو لبرل پوائنٹ ہے نا, وہ دیتے ہوئے تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن ابھی نعیم صاحب کے سامنے میں بیٹھ کے کہوں گی نا, نہیں پورے بازو پہننے چاہیے, گلے بند ہونے چاہیے, اچھے لگتے ہیں, اور یہ دوپٹہ ہونا چاہیے اور اچھی طرح کورڈ ہونا چاہیے دوپٹہ, تو میں ذرا ہیزیٹیشن فیل کروں گی, مجھے کنزرویٹیو نہ سمجھ لیں, مجھے دقیانوسی نہ سمجھ لیں. یہ والا پوائنٹ آف ویو آنا بند ہو گیا, جس کو ہم پی ٹی وی والا تضحیق کے ساتھ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں نا, مولویوں والا, مولوی کو بھی آپ نے اور ہم نے تضحیق بنا دیا, مولویوں والا پوائنٹ آف ویو, یہ مولویوں والا پوائنٹ آف ویو, یہ اللہ رسول کا حکم ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کنزرویٹیو ہے, ٹریڈیشنل ہے, وہ مذہبی ویلیو کے ساتھ اور وہ کلچر کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے. لیکن میں اور آپ ٹی وی پہ, اخبار میں جب لکھتے بولتے ہیں نا, ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پھر ان کو جب ہلکی سی بات سنائی دیتی ہے نا, تو وہ طبقہ خوش ہوتا ہے کہ ہماری بھی کسی نے بات کی. اب میں ایک اور گزارش آپ سے کروں, وہ ہمارے کچھ سال پہلے ایک وزیر تعلیم تھے رضا گیلانی, پنجاب کے, اور وہ باہر کا پڑھا ہوا آدمی. تو انہوں نے نا کسی محفل میں کہہ دیا وزیر تعلیم نے کہ جو بچی کسی کالج میں گئے ہونے تھے, انہوں نے کہا کہ جو بچی پردہ کرتی ہے یا پتہ نہیں دوپٹہ لیتی ہے, حجاب ورڈ بولا, حجاب کرتی ہے, اس کو 5 نمبر میں تو کہتا ہوں ایکسٹرا ملنے چاہیے. آپ یقین جانے یہ بات ہے, کوئی کون سا ٹینیور تھا, پی ایم ایل این کے وہ آدمی تھے, تو یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس زمانے میں. انہوں نے جب یہ بات کی تو لبرلز پیچھے پڑ گئے, ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ حجاب پہ نمبر دیں گے, اب میرٹ پہ نہیں ملیں گے. میں اس زمانے میں جنگ میں لکھا کرتی تھی, تو میں پردہ حجاب کرتی نہیں, لیکن میں تو اللہ رسول کے حکم کی تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ بالکل ہی فضول چیز ہے. میں نے ایک کالم لکھا کہ حجاب پہ اضطراب کیوں, تو میں نے لکھا کہ یار اب کیا لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہو, اب کوئی اس ملک میں پردے, حجاب, نقاب پہ بات بھی نہ کریں. یعنی تمہارا دوپٹہ اتار دینا جسٹیفائڈ ہے, تمہاری مرضی ہے, لیکن کسی کا دوپٹہ لے لینا یا دوپٹے کی اپریسیشن کر دینا انجسٹیفائڈ ہے. تو آپ لوگ لٹ لے کے لبرلز پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. کسی کو مذہب کی بات تو کرنے دیں, کسی کو ڈرائیں تو مت. تو آپ یقین جانے وہ کالم بڑا وائرل ہو گیا. میں ایک صبح اٹھی, میں نے کالم ایسے روٹین میں لکھ کے بھیج دیا. وہ انصار عباسی صاحب کی کال آئی, میں ان کو جانتی نہیں تھی. انہوں نے کہا میں انصار عباسی بات کروں, آپ نے بہت اچھا لکھا, کیونکہ وہ ایسے موضوعات پسند کرتے ہیں. تو سمیہ راحیل کی کال آئی, ایک کال آ رہی ہے, 2 کال, اور وہ وائرل ہو گیا. تو مجھے اس وقت بھی یہ فیلنگ آئی کمیونیکیشن کی ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, ایک طبقہ کنزرویٹیو, ریلیجس, ٹریڈیشنل, یہ جو مذہب سے اور کلچر سے جڑا رہنا, اس کی میں اور آپ نمائندگی نہیں کر رہے. آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ طبقہ خوش ہوتا ہے. تو یہ پردے والا قصہ بھی ایسے ہی تھا کہ جب دوپٹے کی تعریف کی نا تو وہ خوش ہو گئے. انہوں نے لاکھوں بار دیکھا بھی اور درجنوں بار اور 100 بار شیئر بھی کر دیا. اچھا, وہ لٹ سے مجھے پھر یاد آ گیا جاتے جاتے کہ یہ جو ہر سال ایک نا دن منانا شروع کر دیا ہے
جی میرا جسم میری مرضی، اچھا جی اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ اس پہ لکھا کبھی کالم، یا آپ کے کیا تھاٹ اس کے میں نے بالکل لکھا بھی اور میں نے گالیاں بھی کھائی ہیں. ایک قصہ چلا تھا نور مقدم کیس، جی اور وہ بڑا ہی افسوسناک تھا اور اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن میں جب کالم، آئی تھنک میں تب بھی جنگ میں ہی لکھتی تھی، تو میں نے کالم لکھا کہ یہ یک رخا پن کیوں؟ آپ نور مقدم کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی دوستی یا راتوں کو ساتھ اکٹھے رہنا کو ہم برا بھلا کہتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں اسلام، تو آپ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہو، ان کو آزادی دینے دو. اس آزادی کا یہ انجام ہوتا ہے. تو آزادی کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو بالکل اسی طرح سے میں تو ویمن امپاورمنٹ کی بہت بڑی حامی ہوں. میں تو بالکل خود کو فیمنسٹ سمجھتی ہوں. میں اپنی آزادی پہ کیوں قدغن لگانا چاہوں گی کہ یہاں پہ نعیم صاحب بیٹھے ہیں تو میں تو کہتی ہوں مجھ پہ کوئی قدغن نہ ہو، میں ہر طرح کے لیے آزاد ہوں. لیکن دیکھیں وہ آزادی کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اب وہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، بقول ان کے کہ یہ آپ غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو وہ انٹرپریٹیشن سمجھتے ہیں جو ہمیں سنائی دیتی ہے. وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد نہیں جملہ چل گیا تھا، بابا یہ پردے اور حجاب کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حیا تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو پھر یہ دوپٹے اتار کے پھینک دو. یعنی ہم یہ کمیونیکیشن ہے نا. آپ کسی کے کان میں یہ جملہ بولتے ہیں، وہ ینگ بچے یہی جملہ بولنا شروع کر دیتے. تو یہ جو میرا جسم میری مرضی ہو گئی یا آزادی مارچ ہو گئے، آزادی مارچ ٹائپ عورت آزادی مارچ کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں. عورتوں نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں، لبرل عورتوں کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی لبرل خواتین گزری ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے آزادی کی بھی ایک حد ہونی چاہیے، کوئی ایک حد ہونی چاہیے. اور اس بات سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک اسلامی ملک ہے اور ہم بہرحال نام کے ہی صحیح لیکن مسلمان ہیں. میں حجاب نہ لوں اور میں دوپٹہ بھی نہ لوں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اگر دوسری کوئی دوپٹہ لے رہی ہے تو میں اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں؟ اگر مجھے دوپٹہ نہ لینے کی آزادی ہے اور مجھے سر پہ دوپٹہ نہ رکھنے کی آزادی ہے اور مجھے اپنی پورا چہرہ نہ ڈھانپنے کی آزادی ہے، تو جو ڈھانپ رہی ہے تو اس کو آزادی نہیں ہے، اور جو دوپٹہ لے رہی ہے اس کو آزادی نہیں ہے کہ میرا لبرل مذہب ہی چلے گا. تو یہ والا معاملہ ہم نے عورت کی آزادی کے نام پہ شروع کیا ہوا ہے. اچھا جی، آپ نے علم کی شمع روشن کر لی، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا، کنٹینٹ کنٹرول کے لیے ڈنڈا چلا لیا آپ نے. کیا کرنا باقی ہے؟ کیا کرنا چاہتی زندگی میں، باوجود اس کے کہ آپ لانگ ٹرم پالیسیز اور گولز پہ بلیو نہیں کرتی؟ ہاں، کچھ تو ہوگا آگے. مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے فیچر فلم کی بات کی نا، مجھے اب میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ٹیچنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے کوئی کام کیا جائے. یہ فیچر فلم بڑی اچھی چیز ہے، یعنی ڈائریکشن پروڈکشن میں کرنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں اس کے علاوہ تو کوئی میرے ذہن میں چیز نہیں آ رہی. مثلاً یہ بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جب آپ گریڈ 21 میں آ گئے تو واٹ نیکسٹ؟ کچھ بھی نہیں. لیکن میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی ارلی ریٹائرمنٹ لے کے کوئی اور کام کیا جائے. لیکن اگر مجھے کوئی آزادی دی جائے نا کام کرنے کی، تو میں صرف ٹورزم کروں، گھوموں پھروں، لکھوں بولوں بس. تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہماری طرف سے آزادی ہے، اب جہاں سے رہتی ہے وہاں سے آپ لے لیں. ٹھیک ہے. وہ شروع میں پروین شاکر کا آپ نے ذکر کیا کہ بڑا آپ نے حفظ ہوں کی ہیں ہوں ان کی پوئٹری، تو کچھ سنائیں، کچھ عطا کریں. اب مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ اب وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. کچھ بھی. ہاں لیکن وہ نا انہوں نے دستار پہ بڑی اچھی قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. تو کچھ ایسی نا انہوں نے کچھ انقلابی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. اور وہ جو رومانٹک باتیں بھی کہ میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. تو یہ اس زمانے میں تو مجھے بالکل حفظ ہو گیا ہوا تھا. میرے خیال میں اب کئی سال ہو گیا میں نے بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا پروین شاکر کو یا کسی کو بھی. میڈم یہ آپ کا کیمرہ ہے، ہوں. آخر میں آپ نئے بچوں کو، بچیوں کو کوئی پیغام، کوئی لیسن کہ کیا ان کو کرنا چاہیے، کس طرح کا روڈ میپ بنانا چاہیے، محنت کس انداز سے کرنی چاہیے، اور آپ جیسے کامیاب لوگوں کی تقلید کس طرح ہو سکتی؟ اچھا میسیج صرف یہ، میں تو کوئی خود کو بہت زیادہ کامیاب نہیں سمجھتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا ان کو مایوس کن حالات تو ہیں بہت سارے، مہنگائی، بے روزگاری، فلاں فلاں. لیکن ایک تو اپنی قسمت پہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی ہمیں کوئی بلیو ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور میں درجنوں اسٹوڈنٹ گنوا بھی سکتی ہوں جنہوں نے محنت کی اور دن رات محنت کی اور پھر وہ کسی مقام پہ جا کے ٹھہر گئے. میرے خیال میں سفارش جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ٹیلنٹ کا، اسکل کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم سب کو ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، اسکلفل لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، اور ادارے جو ہے وہ محنتی اور باصلاحیت بچوں کو بالکل ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ،
بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر لبنہ ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھیں، پرائڈ آف پرفارمنس اور پنجاب یونیورسٹی فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کی چیئرپرسن، پیمرا کونسل آف کمپلینٹ کی چیئرپرسن، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انتہائی ایک لائیولی استاد. اور میں نے ان کے فیسٹیولز جو کور کیے اور بڑا ایک دوستانہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے ان کا رویہ بھی دیکھا اور بڑا شفقت ان کے رویے میں دیکھی. یقیناً آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے گا. ڈاکٹر لبنہ ظہیر اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.